بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 1 نومبر بروز اتوار سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کے سوالاتوں کے جوابات جانیے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی میں مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ذاکر عزیز کا سوال ہے، جس کا حروف لگا ہو اور وہ اپنا ٹکٹ لے کر چلا جائے، وہ واپس عمرے یا وزٹ ویزے پر آ سکتا ہے؟ جواب: حروف کا مقصد ہوتا ہے غیر قانونی طور پر اپنے کفیل سے فرار ہونا، جو مملکت کے قانون محنت میں سنگین جرم ہوتا ہے۔ جس کا حروف لگا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نام پر لگے ہوئے اس الزام کو ختم کرائے، جس کے لیے قونصلیٹ یا سفارت خانے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حروف والا اپنا ٹکٹ لے کر جا سکتا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس کا خروج لگے گا۔ ٹکٹ بھی اسی وقت کارآمد ہوگا جب خروج نہائی لگ سکے گا۔ اگر خروج نہائی نہیں لگا تو ٹکٹ لے کر کسی طرح سفر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اپنا خروج لگوائیں، اس کے بعد سفر کا انتظام کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ حروف سے جانے والا دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہے، تو ایسے ممکن نہیں، کیونکہ حروف کے تحت سفر کرنے والے کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کی سزا بھی ہر ایک کے لیے جدا ہوتی ہے، جس کے تحت ان کی مدت کا تعین از خود نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر 3 سے 5 برس تک کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، تاہم ہر کیس کی سزا الگ ہوتی ہے۔ بعض کیسوں میں سزا کی مدت بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے دوسرے ویزے پر آنے کی پابندی ہوتی ہے، جس کا تعین محکمہ پاسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں متعلقہ ادارے سے دریافت کیا جائے، جو کیس کو دیکھ کر اس کے بارے میں کیے گئے فیصلے کے تحت کی گئی مدت کا تعین کرنے کے بعد بتا سکتے ہیں۔ ذوالفقار خان کا سوال ہے، 11 ماہ قبل عمرے پر آیا تھا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جواب: آپ کے کیس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو کرونا وائرس کے بعد ہونے والی پابندیوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، یا آپ کا قیام غیر قانونی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے کیس کی وضاحت کریں۔ اس کے لیے جس عمرہ کمپنی کے ذریعے آپ آئے تھے، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو درست طور پر آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت حج و عمرہ کا بھی دخل ہوگا، اس لیے وہاں سے بھی آپ کو رابطہ کرنا ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے NOC کے بعد آپ کا خروج یعنی ایگزٹ ویزے لگے گا، تاہم حتمی معلومات آپ کو وہ عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکیں گی جس کے ذریعے آپ مملکت آئے تھے۔ شیری زادہ نے استفسار کیا ہے کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں، مگر کفیل میرا خروج نہائی نہیں لگا رہا، کیا میں لیبر آفس جا سکتا ہوں؟ جواب: آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کو کفیل کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ خروج نہائی کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا معاہدہ ملازمت باقی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا، بصورت دیگر ملنے والے واجبات میں کٹوتی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے دریافت کیا ہے کہ لیبر آفس یعنی مکتب عمل میں کیس کرنے سے فائدہ ہوگا، تو یہ بات واضح ہے کہ لیبر آفس اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ آجر و اجیر کے معاملات حل کرے۔ اس کے لیے اپنے پہلے سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رجوع کریں، جہاں سے آپ کے کیس کو دیکھ کر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ کا مطالبہ درست ہوگا تو لیبر آفس کے ذریعے آپ کو خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ مل جائے گا۔ 10 مرتبہ خون کا عطیہ، 25 غیر ملکیوں کے لیے میڈل۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آلِ سعود نے 10 اور اس سے زائد بار خون کا عطیہ دینے پر 25 غیر ملکیوں کو تیسرے درجے کا تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ خون کا عطیہ دینے والوں میں پاکستانی شامل ہیں، جبکہ زیادہ تعداد عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کی ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے ایسے مریضوں کو جنہیں خون کا عطیہ درکار ہوتا ہے، ان کے لیے خون جمع کرنے کی مہم وقتاً فوقتاً شروع کی جاتی ہے۔ مملکت کے تمام شہروں میں قائم بلڈ بینکوں کے علاوہ خصوصی ٹاسک فورس کے تحت موبائل یونٹس بھی مختلف مقامات پر بھیجے جاتے ہیں، جہاں لوگ آ کر اپنا خون عطیہ کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے زیر انتظام بلڈ بینک میں خون کا عطیہ دینے والوں کا
مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ وہ افراد جو ایک سے زائد بار خون کا عطیہ دیتے ہیں ان کا نام اور دیگر تفصیلات کمپیوٹر میں خود کار طریقے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بعض ان افراد کا ڈیٹا جنہوں نے مخصوص مدت میں مقررہ تعداد تک خون کا عطیہ دیا ہوتا ہے ایوان شاہی ارسال کر دیا جاتا ہے، جہاں سے ان افراد کے جذبہ ایثار کو سراہتے ہوئے انہیں ایوان شاہی کی جانب سے تیسرے درجے کا شاہی تمغہ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ان سعودیوں کا اعلان کیا گیا تھا جنہوں نے 10 یا اس سے زائد بار خون کا عطیہ دیا تھا۔ رقوم جمع کر کے بیرون ملک ٹرانسفر کرنے والے 5 افراد گرفتار۔ نامعلوم ذرائع سے رقوم جمع کر کے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک ٹرانسفر کرنے میں ملوث ایک عرب گروہ گرفتار ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کسٹم حکام نے ایک شخص کو 13 لاکھ ریال سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ یہ شخص مصری شہریت کا حامل تھا اور کیش رقم بیرون ملک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریاض پولیس نے اس سے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ 5 دیگر افراد بھی ہیں، جن میں 3 مصری جبکہ 2 شامی ہیں۔ مذکورہ تمام افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ گرفتار شدگان نامعلوم ذرائع سے رقوم جمع کر کے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ انہوں نے 10 فرضی تجارتی اداروں کے نام کھولے جانے والے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے خطرناک رقوم بیرون ملک ٹرانسفر کی ہے۔ ان کے ٹھکانے سے 47,85,413 ریال کیش برآمد ہوئے ہیں، جبکہ ٹرانسفر کی جانے والی رقوم کی بینک رسیدیں بھی آمد ہوئی ہیں۔ مذکورہ افراد سے تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کیا جائے گا۔ موسم سرما کی بارش کا آغاز منگل تک سلسلہ چلے گا۔ سعودی عرب میں شہری دفاع کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں سیٹرڈے سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔ شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی بارش کا آغاز ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک اور الجوف ریجن میں کہیں ہلکی جبکہ کہیں تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ جن علاقوں میں تیز بارش کی توقع ہے وہاں نشیبی علاقوں میں سیلابی ریلیں کا بھی خدشہ ہے، جبکہ پہاڑی سلسلے میں واقع وادیاں ان سیلابی ریلوں سے شدید متاثر ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شمالی حدود کا علاقہ عسیر، الباحہ، جازان اور حائل میں بھی درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ لوگ نشیبی مقامات، خاص طور پر جہاں پانی جمع ہو کر سیلابی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، اس سے دور رہیں تاکہ کسی قسم کی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ ان علاقوں میں جہاں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے وہاں لوگوں کو چاہیے کہ وہ درختوں اور سائن بورڈ کے قریب نہ ٹھہریں۔ روایتی مکانوں میں رہنے والے اپنے گھروں کی بجلی کی وائرنگ درست رکھیں تاکہ کرنٹ لگنے کے محفوظ رہیں۔ شاہراہوں سے سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے گاڑیوں کے وائپرز کو ضرور درست رکھیں، کیونکہ ہائی وے پر ہونے والی بارش میں خراب وائپرز حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ محکمہ موسمیات نے سیٹرڈے کو جازان، عسیر، باہا اور تبوک میں پہلے گرد آلود ہوائیں چلنے اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی تھی۔ ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں مملکت کے مختلف شہروں میں چوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث متعدد مقامی اور غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ گرفتار ملزمان میں سعودی شہری شامل ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت داخلہ کے ویڈیو بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک تیز رفتار کار کو روکنے کا اشارہ کیا، مگر ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے چیک پوسٹ سے تیزی سے نکالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی دیگر گاڑیوں سے ٹکرائی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر اس سے چرس اور پستول برآمد ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے 4 سعودیوں کو مختلف دکانوں میں اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کرنے اور موٹر سائیکلوں پر خواتین کے پرس چھین کر فرار ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جعلی موبائل سمز کے کاروبار میں ملوث 5 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 71,669 ریال اور 1400 سے زائد جعلی موبائل سمز برآمد کی گئی ہیں، جو انہوں نے مختلف لوگوں کے شناختی کارڈز پر جاری کی تھیں۔ ایک اور کارروائی میں 3 ایتھوپین باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جو کاما قوانین کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب تھے، جبکہ ان پر مسلح ڈکیتی، لوٹ مار، گاڑی کی چوری اور پولیس اہلکاروں سے مقابلے کا بھی الزام تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 54,000 ریال سے زائد نقد رقم برآمد ہوئی، جو انہوں نے وارداتوں میں چرائی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے مختلف شہروں سے 3 سعودیوں کو حراست میں لے لیا، جن پر مسلح ڈکیتی کا الزام ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے ان کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔